بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم کرتی ہوں آپ تمام یوٹیوب فیملی کو اپنے یوٹیوب چینل پر، اور امید کرتی ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آغاز کرتی ہوں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ چلیے سنتے ہیں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ پاکستان میں اس نے کروڑوں روپے کمائے تھے اور کمائی کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز کبھی بھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھیج رکھا تھا۔ جب اولاد پڑھ کر فارغ ہوئی اور وہیں سیٹ ہو گئی تو وہ بھی اپنے مسیحائی والے کاروبار کو سمیٹ کر امریکہ جا بسا تھا، جہاں اس نے کروڑوں ڈالر جمع کر رکھے تھے اور بیٹے کے ساتھ مل کر ایک ذاتی ہسپتال بنا لیا تھا۔ امریکہ جانے سے پہلے اس نے پاکستان میں ایک آخری ظلم کیا تھا اور آخری رشوت لی تھی، جس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پاکستان سے جاتے ہی اس کا مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر خالد شاہ نواز تھا۔ تعلق سندھ سے تھا۔ انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر بلا کا ذہین تھا۔ پڑھائی میں ہمیشہ پہلے نمبر پر رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے میڈیکل کی تعلیم مفت دلوانے کے علاوہ ماہانہ وظیفے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اس ملک کی خدمت کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوران تعلیم ہی اس نے مختلف پرائیویٹ اسپتالوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک تعلیم مکمل کرتے کرتے اسے نہ صرف کام کا تجربہ ہو گیا بلکہ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ بنا مریض کا احساس کیے انسانیت کے جذبے کو مار کر کسی سے کمیشن کی خاطر علاج کے نام پر غریب لوگوں کو بغیر ضرورت ہی ادویات دینی ہے، یہاں تک اپنی کمیشن سے ہاتھ نہیں جانے دینا چاہیے۔ سامنے والے انسان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے لیکن اپنا پیسہ بننا چاہیے۔ یہ سب کچھ سیکھ کر بجائے سدھرنے کے، تعلیم مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ اسپتال میں بیٹھ کر حلال اور حرام کی تفریق کیے بنا ہی پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا اور ساتھ گورنمنٹ ملازمت کی تلاش جاری رکھی تھی، جو اسے جلد ہی مل گئی تھی۔ اور گورنمنٹ کی ملازمت ملتے ہی اس نے دن دوگنا رات چوگنا اس کی کمائی میں اضافہ ہوتا گیا۔ سندھ کے اندر وڈیروں کے تشدد سے ٹوٹ جانے والی ہڈی پسلی کو وہ میڈیکل رپورٹ میں حادثاتی طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈی قرار دے دیتا تھا یا پھر اسے خود ساختہ چوٹ قرار دے دیتا تھا، یہاں تک کہ وڈیرے جاگیرداروں کے ہاتھوں مر جانے والے لوگوں کی موت کو طبی موت یا خودکشی کا رنگ دے دیتا تھا، اور ان وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں عزت لٹانے والی مجبور اور لاچار لڑکیوں کی میڈیکل رپورٹس تبدیل کر دیتا تھا۔ ان سب کے بدلے وہ لاکھوں روپے وصول کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ملازمت کے محض 5-6 سال بعد ہی وہ کروڑ پتی بن گیا تھا۔ بعد ازن جب حرام کی کمائی پاکستان میں سنبھال کر رکھنا اسے مشکل لگنے لگا تو اس نے اپنی دولت امریکہ منتقل کرنا شروع کر دی اور مستقبل بعید میں خود بھی وہیں جا کر اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ملازمت پوری کرے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور انہی کو سپورٹ کی تھی۔ اس نے شادی بھی ایک جاگیردار کی بیٹی سے کی تھی تاکہ سیاسی طور پر مضبوط رہے اور ملازمت میں کوئی خلل نہ آئے۔ 2 بچوں کے بعد اس نے بیوی بچوں کو امریکہ بھیج دیا اور خود پاکستان میں اپنے اسپتال بنا لیے، جو اس ملک کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے، یہاں تک کہ حلال حرام کما کر امریکہ بھیجتا رہا، جہاں اس کی اولاد اس پیسے پر پرورش پاتی رہی۔ اس کے پاس آخری کیس ایک لڑکی کا آیا تھا، جو لڑکی یتیم تھی۔ اس کا باپ حاری تھا اور وڈیرے کا تشدد سہتے سہتے حاری مر گیا تھا، لیکن وڈیرے نے اسی یتیم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کر لیا تھا، اور جب اپنی ہوس مٹا چکا، دل اس غریب مزدور کی بیٹی سے اکتا چکا، تو اس نے لڑکی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کیسے لڑکی کی ماں موقع پہ وہاں پہنچ گئی اور مجبوراً اسے لڑکی کی والدہ کے ساتھ لڑکی کو لے کر ہسپتال جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر لڑکی نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے شوہر نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کے بتانے کے بعد اس کی والدہ نے ہسپتال میں ہی دہائی دینا شروع کر دی تھی۔ جب لڑکی کے شوہر نے حالات بگڑتے دیکھے تو ڈاکٹر خالد شاہ نواز کو کہا کہ اگر کسی طرح لڑکی مر جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ اسے زہر دیا گیا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ یوں ڈاکٹر صاحب نے آخری بار منہ اور جیب بھر کر رشوت وصول کی اور لڑکی کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس کو قانونی چارہ جوئی سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ لڑکی کی والدہ کے شور مچانے پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور درندے نما گارڈز بنا صنفی امتیاز جانے
عورت کو تھپڑ اور بندوق کے بٹ مارتے ہوئے اسپتال سے باہر پھینک آیا۔ لڑکی کی لاش اس کے قاتل شوہر کے حوالے کر دی گئی۔ علاقے میں بتا دیا گیا کہ لڑکی کو اس کے شوہر نے غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور شوہر کے خوف کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی۔ یوں وڈیرا بھی بچ گیا، لڑکی بھی مر گئی اور تہمت کے بعد لڑکی کا کردار بھی مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیب اور منہ بھر کر رشوت وصول کی، ریٹائرمنٹ لے کر امریکہ اپنی فیملی کے پاس منتقل ہو گئے۔ اولاد جو یورپی ماحول میں پلی بڑھی تھی، والد سے ہمیشہ دور رہی تھی، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا محض ایک اضافی وجود کا ہونا تھا۔ انہیں اپنے والد سے کوئی محبت نہیں تھی۔ والد صاحب نے جیسے تیسے کر کے بیٹے کے ساتھ ایک ہسپتال بنا لیا جس میں بیٹے اور بیٹی کا برابر کا حصہ دیا، مگر بیٹی نے اپنے بوائے فرینڈ کے کہنے پر ہسپتال سے اپنا حصہ الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوں اونے پونے داموں ہسپتال بیچ کر بیٹی کو رقم دے دی گئی اور باپ اسی صدمے سے فالج کا مریض ہو گیا۔ اس کی ساری زندگی کی حرام کی کمائی محض 1 سال میں ہی ختم ہو گئی۔ بیٹے نے ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر لیا۔ بیٹی بوائے فرینڈ کو لے کر لندن چلی گئی، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے فالج زدہ وجود کو ایک پرائیویٹ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش اس کے بیٹے کے انتظار میں پڑی رہی اور بیٹا آج آنے کل آنے اور لاش وصول کرنے کا کہتا رہا۔ مجبوراً جب لاش گلنے سڑنے لگی تو اسے بنا کفن جنازے کے دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور جب یہ بات ایک انڈین ہندو کو پتہ چلی تو اس نے چند ہندوستانی مسلمانوں سے کہہ کر مردہ حالت میں پڑے ڈاکٹر صاحب کو غسل اور کفن دلوایا، اس کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جس مقتولہ کی ماں کو دھکے دے کر ہسپتال سے نکالا تھا، اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر، تم نے مجھ پر یہ زمین تنگ کر دی ہے، خدا تم پر قبر کی زمین تنگ کر دے۔ اس کی بد دعا پوری ہوئی اور جس قبر میں ڈاکٹر صاحب کو اتارا گیا اور اس کے وجود سے وہ قبر بہت زیادہ تنگ تھی، مجبوراً بزور بازو قبر میں لٹایا گیا اور مٹی ڈال دی گئی۔ مگر افسوس، جس اولاد کی خاطر انہوں نے ساری زندگی خدا کے احکامات کو پس پشت ڈال کر زندگی گزاری، آج وہی اولاد ان کے آخری دیدار کے لیے نہیں آئی۔ انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے حرام کمانے میں، لیکن آخر کیا ہوتا ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ